بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے معمول کے مطابق آج کی نشست میں قرآن کریم کے 12ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے خاص مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ 12ویں پارے میں قرآن کریم کی جو صورتیں آئی ہیں ان کا تعارف یہ ہے۔ 12ویں پارے میں 5 آیات کو چھوڑ کر مکمل سورہ ہود 12ویں پارے میں آئی ہے۔ اس کی 5 آیات 11ویں پارے کے آخر میں ہیں۔ سورہ ہود کے بعد اگلی سورت سورہ یوسف ہے، جس کا اکثر حصہ 12ویں پارے کے آخر میں آیا ہے۔ سورہ ہود جس کا آغاز 11ویں پارے کے آخر میں ہوا اور اس کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، یہ سورت خاص طور سے ان سورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں، ریش مبارک میں چند بال سفید ظاہر ہو گئے، یعنی آپ کے جسم اطہر پر گویا بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت اور قوت نصیب فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و امثالھا، شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کے مضامین کا بھی آپ اندازہ فرمائیں گے، اس میں زیادہ تر اللہ سبحانہ و تعالی نے پرانی قوموں کی تباہی کے قصوں کو ذکر فرمایا، ان کی بدعمالیوں کو اور ان کے انجام کو ذکر فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے ساتھ خاص پیار اور محبت کا تعلق عطا فرمایا تھا، اور جب پیار اور ماں باپ سے بڑھ کر شفقت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی امت کے بارے میں، تو آپ کو امت کی بدعمالیوں کو دیکھ کر، ان خطرات کو سوچ کر ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہیں میری امت پر اس قسم کے عذاب نہ آ جائیں اور یہ تباہی سے دوچار نہ ہو۔ اس فکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شانیں ایسی ہیں جن کو ہر شخص جمع نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑے، بہت اونچے کمال کی بات، کوئی جامع شخصیت ہی ان 2 متضاد چیزوں کو اپنے دل کے اندر جمع کر سکے۔ یہ 2 چیزیں متضاد چیزیں، جیسے آگ اور پانی کو جمع کرنا ناممکن، گرمی اور سردی ایک جگہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی جامع صفات، شخصیت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت یہ تھی، کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور لگاتار مسلسل آپ پر غم طاری رہتا تھا۔ آپ کو اپنی ذات کا نہیں بلکہ امت کی فلاح اور کامیابی کا درد رہتا تھا۔ ایک کیفیت تو یہ ہے۔ دوسری چہرہ انور کی کیفیت یہ ہوتی تھی، کان یتبسم ضاحکا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ایک وہ آدمی جس کے دل پر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں اور وہ چہرے سے مسکرائے بھی، ذرا عام دنیا کا انسان ایسا کر کے دیکھے۔ عام دنیا کے انسان کی اگر دل میں خوشی ہو تو چہرے سے وہ خوشی ٹپک پڑتی ہے، اگر غم ہو تو وہ بھی چہرے سے ابل کر ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بندہ دل سے پریشان ہے، اس کا چہرہ بتلا رہا ہے یہ پریشان۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی جامع شخصیت بنایا۔ اس جیسی صورتیں کون سی ہیں؟ اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، جس میں قیامت کے احوال کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ہمیشہ، آپ کی کیفیت میں پیچھے سورہ براء کے آخر میں بیان کر چکا ہوں، عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی شان یہ تھی ہر وہ چیز جو امت کو نقصان پہنچانے والی ہو،
وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر گراں گزرتی تھی. امت کی ہر نقصان کی چیز، ہر گناہ، ہر زوال سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو صدمہ پہنچاتا. آپ ایمان والوں پر رعوف، ایمان والوں پر رحیم. یہ قرآن نے آپ کی شان ذکر فرمائی. 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی سے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں، کوئی چوپایا، اس میں پرندے بھی شامل ہیں، وہ بھی زمین پر آ کر ٹھہرتے ہیں. زمین پر چلنے والا، رینگنے والا ہر جانور، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جانور ہو، سمندر کے ہوں، خشکیوں کے ہوں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رازق اور رزاق ہونا ہے. ہر ایک کو اس کا رزق پہنچا. اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ کا آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے نہیں سوچ سکتا. رب العالمین کس طرح ہر انسان کو اس کا رزق پہنچا رہا ہے. جب ہم رزق کا لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً یہ دال روٹی اور کھانا پینا آ جاتا، لیکن قرآن و سنت میں رزق کا مفہوم ذرا اور وسیع ہے. اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہم ارزقنی علما نافعا. رزق کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے. یہ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان آنکھوں کو جن توانائی کی ضرورت، اس کے پٹھوں کو جن ٹیوننگ کی ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. دل کی دھڑکن، خون کا چلنا، گردوں کا کام کرنا، سانس کا، یہ سارا نظام ہے. دیکھو ہم گاڑیوں کا کیا حال ہوتا ہے، سروس نہ کرائیں، ٹیوننگ نہ ہو تو گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں. انسان کی ہر وقت ہر نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا رزق عطا فرما رہے ہیں جس سے وہ نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم شان. کسی عقل پرست نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کے کیسے حساب و کتاب کریں گے؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، جس طرح اللہ نے رزق کا کام اپنے ذمے لیا ہے اور زمین پر موجود ہر جانور، ہر چوپائے، درندے، پرندے، ہر مچھلی، ہر مخلوق کا رزق اس کو وقت مقررہ پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر انسان سے وقت مقررہ پر حساب لے لیں گے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہمیشہ کی اس کی مستقل جائے قرار، ہر جانور کی اور اس کی عارضی جائے قرار کو بھی جانتے ہیں. آگے چل کر سورہ ہود میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اعتدال سے ہٹی ہوئی ایک کیفیت کو ذکر فرمایا. انسان اعتدال پر چلنا، میانہ روی کو اختیار کرنا، پل صراط پر چلنا ہے. افراط اور تفریط یہ کوئی مشکل کام نہیں. بہت سارے بندے یا افراط کا شکار یا تفریط کا، یا حدوں سے آگے گزر گئے یا حدوں سے نیچے چلے گئے، کوتاہی کا شکار ہو گئے. لیکن اعتدال کے زیور کے ساتھ آراستہ ہونا یہ با کمال اور اس امت مسلمہ کا خاص وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے. جو افراط و تفریط سے پاک ہو کر اعتدال پہ چلنے والا ہو وہ بڑا با کمال شخص ہوتا ہے. قرآن کریم نے انسان کی کیفیت ذکر کی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. اگر ہم اپنی طرف سے انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیں، مال مل گیا، دولت مل گئی، گاڑی مل گئی، کاروبار اچھا چل پڑا، تنخواہ اچھی ہے جی، ثم نزعنا منہ، پھر اپنی نعمت کو ہم کچھ عرصے کے لیے رحمت کو چھین لیں، عارضی طور پہ لیتے ہیں. کبھی گاڑی نہیں رہی، کبھی صحت نہیں رہی، کبھی کوئی اور نقصان ہوا، بزنس ایسا نہیں ہوا، اتنا نفع نہ ہوا، تو فرمایا انسان کی کیفیت انہ لیئوس کفور، بڑا ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ ہو جاتا. اس کی زبان کے کلمات سننے والے ہوتے ہیں. صاحب اس وقت ایسے ایسے دعوے کرتا ہے، نہ معلوم ہم سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی جو ہم اس پکڑ میں آئے. یہ سوال کرتا ہے، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہوگی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہنا یہ کہا چاہیے تھا، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ایسا جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آئی آج تک، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا علم. اور انسان الٹا کیا کہتا جی، پتہ نہیں ہم سے کون سی، یعنی ہم تو ایسے تقویٰ کے معیار پر اونچے ہیں، ہم نے آج تک کوئی نہ مکروہ کام کیا، نہ ناجائز کیا، نہ گناہ کیا، تقویٰ کے ساتھ متصف سارا گھرانہ، پھر بھی پتہ نہیں ہمارے گھر میں یہ کیوں مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں ہو گیا. انہ لیئوس کفور ولئن اذقناہ نعماء بعد ضراء مسته. اور اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچی تھی، پہلے مشکل میں تھا، پہلے دولت نہیں تھی، پہلے کاروبار نہیں تھا، غریب تھا، کنگال تھا،
ٹکڑے کھانے والا، پھر ہم نے اس کو نعمتیں دے دی، پھر آ گیا پیسہ آ گیا جی، اب کاروبار چل پڑا، زمینیں آ گئی، باغات آ گئی، گاڑیاں، اس کے پہلے سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا، اب اس کے بعد گاڑیاں ہیں۔ انہ لفرح فخور، اب یہ ایسا شیخیاں بگاڑتا اتراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کمال، اس کی عطا سے نظر۔ اب اپنے بازو کی کمائی سمجھتا ہے صاحب میں بڑا علم والا ہوں، بڑا ہنر والا ہوں، میں نے خود کمایا، میں ہوں نا کچھ، اسی لیے تو میرے پاس یہ انسان بڑی شیخیاں بگاڑتا ہے، بڑے فخر کر۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے جب کسی انسان پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اللہ کے ہیں، وہ مالک اپنی مملوک میں جو چاہے تصرف کرے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ مالک سے کوئی سوال کرے، اور ہم سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ہمارا نقصان ہوا کوئی بات نہیں، یہ عارضی، ہم کون سا یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، ہم نے تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، وہ سارے نقصانات کی تلافی کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرما دے تو یہ اس پر حقیقی معنی میں شکر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، رب اے میرے رب، آپ نے جتنے انعامات عطا فرمائے ہیں ان پر شکر کرنے والا بندہ بنا دے، اور میرے والدین پر جو آپ نے انعامات فرمائے اس پر بھی شکر گزار بنا دیے، اور شکر کی تشریح بھی خود کر دی، ان اعمل صالحا، میں آپ کا فرما بردار اور نیک بندہ بن جاؤں۔ اگر انسان ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری فراخیوں کے ہوتے ہوئے، پیسے کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے، صدقہ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، یہ ناشکر ہے، مال و دولت کا ناشکر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی صحت اللہ نے عطا فرمائی، نماز نہیں پڑھتا، اس کی کمر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، ویسے یہ جتنے چاہے اس سے واک کروا لو، وہ جاگنگ، یہ 30 ایک گھنٹہ مسلسل واک کرتا، پسینے بہا رہا، لیکن مسجد میں 5 منٹ کا فریضہ ادا کرنا اس کے لیے پہاڑ کی طرح مشکل لگتا، پہاڑ پہ چڑھنے کی طرح ہے۔ فرمایا یہ ناشکر ہے، اپنی صحت کا ناشکرہ، مال کا ناشکرہ، اولاد کا ناشکرہ، اس رزق کا ناشکرہ، وہ صبح و شام جو لذیذ کھانے یہ کھا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرما برداری نہیں کر رہا، یہ نعمتوں کا ناشکر۔ اس لیے ہمیں صبر اور شکر کے راستے کو اپنانا ہے۔ جب انسان صبر اختیار کرتا ہے آدھا ایمان مکمل، جب شکر اختیار کرتا ہے آدھا ایمان مکمل، صبر و شکر کے امتزاج اور مجموعے سے انسان کامل الایمان اور کامل مومن بن جاتا ہے۔ سورہ ہود میں نے جیسے شروع تعارف میں عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا قدر تفصیل سے۔ اب حضرات کے علم میں ہے حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قربانیوں کو اگر ہم تو اس کو سوچ کر ہمارے دانتوں کو پسینہ، اتنی محنت اور مشقت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے راستے، اور انسان دیکھو تو صحیح پیغمبر کا صبر اور حوصلہ کتنا تھا۔ 1350 سال کی تقریباً عمر پائی، 950 سال دعوت دیتے رہے، 950 سال دعوت کا زمانہ، اتنا محیط زمانہ۔ اب اندازہ کیجیے ہماری زندگی اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا، تبلیغ کا زمانہ کتنا تھے، اور جمع پونجی کتنی ہوئی، 80 یا 82 بندے، 80 کے قریب بات۔ یہ ہے اتنے سالوں کی محنت کا ثمرہ۔ صبر دیکھیے، پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے کتنا تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، اور مسلسل لوگوں کو، قوم کو اور اس کے سامنے کیسے لوگ تھے، کیسے منہ پھٹ اور بد باطن لوگ تھے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو کس طرح سے ستایا، قرآن کریم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا۔ لیکن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم اصولی بات عرض کرنے لگا، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت مبارکہ رہی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مجموعہ 2 چیزوں کو بنایا ہے، 2 چیزوں کے مجموعے سے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی رہی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برگزیدہ شخصیات کو بھیجا، جن کو میں رجال اللہ کہوں گا، اللہ کے بندے، اللہ کے مقبول بندے، انبیاء علیہ السلام، یہ رجال اللہ تھے، شخصیات مقدسہ تھی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصاب بھی دیا، ایک سلیبس دیا، ایک شریعت دی، ایک تعلیم عطا فرمائی۔ 4 کتابیں، باقی پیغمبروں کو صحیفے عطا فرمائے گئے، بہت سارے پیغمبروں کو انہی کتابوں کی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔
تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر 1,24,000 مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے. کوئی قوم ایسی نہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہ بھیجا. ہر قوم میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا. لیکن قرآن کریم میں تقریباً 35 کے قریب نبیوں کا کہیں کسی کا اشارتاً نام کے ساتھ، باقی کچھ کسی کی دعوت کی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. باقی پیغمبروں کے واقعات حالات ذکر نہیں فرمائے، لیکن روایات میں ذکر فرما دیا. دو چیزیں مجموعہ ہیں، ایک رجال اللہ، دوسری کتاب اللہ. یعنی ایک طرف شخصیت مقدسہ، دوسری طرف شریعت مطہرہ. ایک طرف شخصیت مقدسہ، ایک طرف شریعت مطہرہ، جس کو ہم قانون کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام. ان دونوں کے مجموعے سے ہدایت حاصل ہو. اب لوگوں کی، انسانیت کی پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو 4 قسم کے لوگ گزرے. بعض وہ لوگ تھے جو اپنے اناد اور ہٹ دھرمی میں اتنے آگے بڑے ہوتے، انہوں نے شخصیت کا بھی انکار کیا اور تعلیم کا بھی انکار کیا. انہوں نے کتاب اللہ کا بھی انکار، دونوں چیزیں انہوں نے ٹھکرا دی. اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے دونوں کو اپنایا. صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ، ان کے نزدیک انبیاء کی ذات بھی محترم، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی اسوہ کو بھی اپنایا اور ان کی ساتھ ساتھ تعلیمات، ان کی شریعت کو بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور بعض وہ قومیں تھیں جنہوں نے کہا جی ہمارے لیے صرف کتاب کافی، ہمیں شخصیات کی ضرورت نہیں، ہم رجال اللہ کو ان کو کچھ نہیں جانتے، معلم کون ہوتا ہے، پیغمبر کون ہے، ولی کون اور صالح کون. قوم یہود کا یہ وتیرہ رہا، انہوں نے صرف کتاب کو تھامے رکھا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. قرآن نے ذکر فرما شخصیات کو قتل کیا، صلحاء کو قتل کیا، اولیاء اللہ کو شہید کیا انہوں نے. اور اس کے علاوہ ایک چوتھی قوم آئی جنہوں نے کہا جی ہمارے لیے صرف شخصیت کافی، ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، کسی قانون کی ہمیں ضرورت نہیں. وہ قوم نصارہ تھی جنہوں نے کہا بس حسب، ہمارے لیے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک، بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ہی کو کہنے لگے. انہوں نے، ان کے نزدیک شریعت، ان کے نزدیک کتاب، ان کے نزدیک تعلیم کی کوئی 4 قسم کے لوگ ہو. یہ جو قومیں یہاں ذکر فرمائی، انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی عرض کروں. یہاں جن قوموں کا ذکر فرمایا گیا، یہ وہ قومیں جن کے واقعات، انہوں نے شخصیات مقدسہ، رجال اللہ، اللہ کے خاص بندوں کو بھی جھوٹا کہا، ان کو بھی ٹھکرا دیا، اور ان کی تعلیمات کو، ان کی لائی ہوئی کتابوں کو، ان کی لائی ہوئی شریعتوں کو بھی ٹھکرا. اب دیکھیے گا ان قوموں کا مزاج. فرمایا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے کھلم کھلا تمہیں ڈرانے والا ہوں. قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قوم کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے، سب سے پہلے مقابلے دولت کے نشے میں تھا. عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے. معلوم ہے نا جی شاعر مشرق کا یہ شعر، کتنی خوبصورت بات. اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے، اور عمرہ ہے نشہ دولت میں غافل ہم سے. ان کو اپنی دولت، ان چیزوں سے فرصت نہیں اور بڑھانے کی فرصت نہیں. ہاں اللہ بس روکی سوکی کھانے والوں سے اپنے دین کی نصرت کا کام لیتے ہیں اور یہ چلاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قیامت تک. تو یہ قوم کے جو کافر لوگ تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا. ارے نوح آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ آپ ہم پر پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو؟ ہم تو اپنی طرح کا انسان دیکھ رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کی کسی برتری، کسی فوقیت کو، کسی امتیازی وصف کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کہاں سے آگے؟ آپ بھی آدمی، ہم بھی آدمی. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں محدثین، کون ہوتے ہیں فقہاء، کون ہوتے ہیں امام بخاری؟ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان. ہم بھول جاتے ہیں تو امام بخاری نہیں بھول سکتے، ہم بھول جاتے ہیں امام مسلم نہیں بھول سکتے. ہم بھی کر سکتے ہیں جو امام حنیفہ نے کام کیا، امام مالک نے کیا، امام احمد نے کیا، امام شافعی، ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی. سید عبد القادر جیلانی وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی، وہ بھی کھاتے تھے. ارے مولانا روم فرماتے ہیں کار پاکاں را کیاس از خود مگیر گرچہ مانن در نوشتن شعر و شعر اور شیر لکھنے میں برابر ہیں، دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا. اسی طرح نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اللہ ان کو اپنے دین کی نصرت کے لیے مبعوث. ہم تصور نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاری کو، امام ترمذی کو، امام مسلم کو جو حافظہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو جب حدیث کی حفاظت کے لیے ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت لینی تھی، ان کو دماغ، ان کو حافظہ بھی ایسا نصیب ہوا. ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ نے ان کو واقعتاً کوئی امتیاز کو یہ کہتے
ہم نہیں جانتے آپ ہماری طرح کے آدمی ہو. ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم آپ کو اپنی طرح کا. وما نرا, دوسرا مرض یہ, ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے اس لیے کہ حقیر فقیر قسم کے لوگ آپ کی پیروی کرنے لگے. ہم اراذلنا بادی الرأی, جن کی نہ کوئی رائے نہ کوئی سوچ نہ کوئی فہم, کمی قسم کے لوگ ہیں. ہم نہیں آپ کے پاس آ کے بیٹھ سکتے, ہمارے لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اسلام کا مزاج کیا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں. کوئی اجازت نہیں کہ سرداروں کو, وڈیروں کو یا اونچے رینک رکھنے والوں کے لیے صف میں آگے جگہ اور سپاہیوں کو پیچھے, ایسے نہیں اجازت. یہاں جو سب سے پہلے آیا اسی کی جگہ. آپ نے منا کے بارے میں فرما دیا تھا, منا میں جب آپ کے خیمے لگے, منا مناخ من سبق, منا مناخ من سبق. مناخ کا معنی سبحان اللہ, مناخ کہتے ہیں اونٹنی کو بٹھانا. ارے جس نے جہاں جا کر اونٹنی بٹھا دی منا میں, وہی اس کی جگہ بن گئی. یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی وی آئی پی کوئی وی آئی پی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. یہاں محمود اور ایاز, غلام اور فقیر, بادشاہ اور عوام سارے کے سارے برابر ہیں. یہ اسلام کے اندر. اچھا جی, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا معمولی سے آدمی. دوسرا کہنے بل نظنکم کاذبین, ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ, گویا حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھوٹ سمجھا, شریعت کو, آپ کی باتوں کو. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا, ٹھکرا دیا. آپ کی تعلیم کو بھی ٹھکرا دیا. اور الٹی چال زمانے کی, دیکھو جی, الٹی چال زمانے کی دیکھ کبیرہ رویا. جو سچا اس کو جھوٹا کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ, اور جو جھوٹے ہیں وہ اپنے آپ کو سچا باب. آج بھی دنیا آپ کو پتہ ہے جی پروپیگنڈا کی تعریف کیا ہے. ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ میں سبق پڑھا رہے تو لفظ آیا تو فرمایا میں آپ کو بتلاتا ہوں پروپیگنڈا کی تعریف کسے کہتے ہیں. پروپیگنڈا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ اتنا بولو, اتنا اس پہ پھر شور مچاؤ, جھوٹ بول کر اتنا شور مچاؤ, اتنا اس کا واویلا کرو کہ اچھے بھلے عقل مند لوگ بھی اس جھوٹ کو سچا سمجھیں. اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. تو آج دنیا پروپیگنڈے کے بل بوتے پہ چل. انہوں نے پروپیگنڈا کیا, مدارس دہشت گردی کا اڈا. بس آج مسلمان بھی دیکھو یہی سمجھ رہے ہیں, علماء کو, طلباء کو, اہل اللہ کو یہی سمجھتے ہیں. انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا, جھوٹ کو, آزادی نسواں کا پروپیگنڈا کیا, وہ جو سب سے زیادہ عورتوں کے لیے ذلت کے اسباب انہوں نے معین, اس کو آزادی کرنا اور مسلمانوں سے یہ ہوتا ہے. عقل والے لوگ بھی اس سے متاثر, اس کو پروپیگنڈا کہا جاتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنے, قالوا یا نوح, کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا, آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے. فاکثرت جدالنا, آپ بڑے ہم سے جھگڑا کرنے, بحث مباحثہ کرنے. دیکھو جی, حضرت نوح ان کو سمجھا رہے ہیں, حق کی طرف لا رہے ہیں, اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان روشن دلائل کو جھگڑوں سے تعبیر کر رہے, اختلاف سے تعبیر کر رہے. دیکھو جی, جو اتفاق کی دعوت دے رہا ہے اس کو جھگڑے کی دعوت دینے والا قرار دے رہے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا, اور یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے کہا, اور اہل باطل کا ہمیشہ یاد رکھیے یہی شیوا رہا, الزام تراشی کرنا, مذاق اڑانا, اناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا, حق کے سامنے حق کو آگے چل کر ام یقولون افترا, یہ بھی کہتے تھے یہ نوح علیہ السلام جو باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں, کوئی ان کی کوئی حقیقت نہیں. ایسے ہی پتہ جی, گھڑی ہوئی بات کا ترجمہ کر دوں آج کی زبان میں, جیسے کسی کو کوئی نیا مسئلہ پتا چلے کہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا, پتہ نہیں تھا, جنازے کا مسئلہ پتا چلا, یہ صاحب یہ بدعت ہے, کیا کہتے ہیں جی, گھڑ لیا. یہی لفظ ہیں افترا, یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں, نہ ہم نے اپنے باپ سے سنی, نہ دادا سے سنی, نہ پڑدادا سے, کسی سے نہیں سنی, یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جب 950 سال کا عرصہ بیت گیا, جب میرے لیے زبان سے بیان کرنا بھی آسان, آپ کے لیے سننا بھی آسان, کیونکہ 1 گھنٹے کے درس میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کے ہوتا نہیں ہوتا, میں بھی کروٹیں بدل رہا ہوں, آپ بھی بار بار گھڑی کی طرف متوجہ ہوتے, پتہ نہیں کب بیان ختم ہوگا, یہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. 950 برس کی دعوت اور تبلیغ کے بعد رات دن مجمعوں میں, تنہائیوں میں, جب صبر کا پیمانہ لبریز, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قوم ہدایت کے لیے ان کے دل سیل ہو گئے, ایک کشتی بناؤ. جس جگہ میں کہیں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو, وہاں آدمی کشتی بنا رہا ہو, تو مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں؟ یہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے دنیا مذاق اڑاتے, صاحب اس طاقت کا, ان سپر پاوروں کا یہ مقابلہ کریں گے لوگ, یہ کیسے کریں گے, ان سے کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے اللہ کے, اگر اللہ پر ایمان ہو سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کہنے لگے, حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی بنا رہے تھے, کلما مر علیہ ملأ منکم, ذرا بتلائیے, نہ مشینیں ہوں, نہ خرادے ہوں, نہ آریاں ہوں. آج تو مشینوں میں کٹنگ ہوتی نا تختوں کی,
وہ بہت بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے، کئی منزلیں ہیں اس میں، بتلاؤ جی 1-2 دن میں بن جائے گی یا مہینوں لگیں گے؟ اس میں مہینوں لگے گا. کلما مر علیہ ملأ، جب بھی قوم اس پاس سے گزرتی وہی تو بنا رہے تھے، سخروا من، مذاق اڑاتے تھے، وہ دیکھو جی کشتی بن رہی، پتہ نہیں کہاں چلائیں گے، وہ باتیں بولتے بھانت بھانت کی بات. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، یہ تھا حضرت نوح کا، اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، وہ وقت بھی آ رہا ہے ہم اسی طرح تم سے مذاق کریں گے جس طرح تم ہمارے ساتھ میں. بس وہ فیصلے کا وقت قریب آ گا. اچھا ذرا سنو جی، ذرا ایک بات ہم ذرا سوچیں یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے. جس وقت نوح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی، جس وقت نوح علیہ، ہو سکتا ہے سننے والوں کو بہت دور لگتی ہو، ہے نا جی، پتہ نہیں کب آئے گا فیصلے کا وقت، کب آئے گا عذاب اور طوفان، ایمان والوں کو بھی دور لگتا. لیکن ذرا بتلائیے، اس کو گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے نہیں ہو چکے، اب اس قصے کو قصہ پارینہ بنتے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے. اسی طرح یاد رکھیے، آج جو ہمیں اپنی حیات طویل لگ رہی، یہ ایک وقت آنے والا بعد والوں کے لیے سب قصہ پارینہ ہو چکے. انسان عقل مند وہ ہوگا جو جتنا جلدی ہوش کے ناخن لے لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو صحیح استوار کرے، وہی کامیاب، وہی عقل مند جو جتنی جلدی اپنی جمع پونجی سمیٹنا شروع کر. جب وہ عذاب کا موقع آیا اور طوفان عالمگیر آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو اپنی کشتی میں بٹھایا، بیٹا ایمان نہیں لایا. ان سارے واقعات میں ایک سبق بھی دیا گیا، اگر ایمان نہیں تو نسب کا رشتہ کام نہیں آئے گا، نسب کے رشتے سے کوئی آدمی کامیابی حاصل. بیٹے کو کہا میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو، یعنی کلمہ پڑھ لو ہم تمہیں کشتی میں سوار کر لیں. وہ کہنے لگا نہیں، میرے پاس اسباب بہت ہیں. اسباب پہ نظر تھی، مادی دنیا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اونچا پہاڑ جس کی چوٹی آسمان کو چھو رہے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. وہ پانی وانی وہاں تصور ہی نہیں کہ پانی پہنچ. اندازہ کیجئے کتنا بڑا طوفان، کتنا بڑا طوفان ہوگا. اسباب پہ نظر تھی. کاش انسان اس بات پہ نظر کر لے، جب اللہ کی پکڑ کا وقت آتا ہے پھر یہ سارے اسباب چکنا چور ہو جاتے. کیا اسباب کی حیثیت رب العالمین کے حکم کے سامنے. اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے، جب وہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرف فضاؤں میں اڑ رہے ہوں. آج انسان توبہ اور رجوع اللہ کی طرف نہیں آتا، وہ چاہتا میں اپنی عمارتیں مضبوط بنا لوں، میں اور حفاظت کے اسباب اختیار کر لوں، بختر بند گاڑیاں زیادہ لے لوں، اور میرے پاس اور گارڈ زیادہ رکھ لوں. نہیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنے سے سب کچھ ہو، اس کے بعد ہیں یہ ساری چیزیں. پہلے اللہ پر نظر. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ غرق ہونے لگا ہے، میرا بیٹا. موج آئی، غرق ہو گئے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا. ابھی احکام تو آئے نہیں تھے. یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ احکم الحاکمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے، اعمال ٹھیک نہیں. جب اس کے عمل نہیں، ایمان نہیں، آپ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں. اس سے ایک بات پتہ چلی ہمیں، اور بڑی اہم اور باریک بات پتہ چلی. حقیقی نسبی رشتہ ہوتے ہوئے بھی اگر ایمان اور تقوی نہیں ہوگا، رشتہ کاٹ دیا جائے گا. اس سے یہ بات پتہ چلی اگر ایمان اور تقوی ہوگا تو انشاءاللہ رشتہ جوڑ دیا جائے گا، ہمیں قریب کر دیا جائے پیغمبروں کے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی اولاد میں ہمیں شامل فرما دے. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات. اے پیغمبر، آپ نے نہ کہیں پڑھا، نہ کتابوں کا مطالعہ، نہ آپ کا کوئی استاد، نہ آپ کو گھر میں کوئی قصے سنانے والا. گھر میں ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، قصے وصے سناتے رہتے، کسی کو پتہ نہیں ان واقعات کا، نہ والد نہ والدہ نہ کوئی قصے سنانے والا. آخری آپ نے پوری تفصیل سے ساری گفتگو، یہ نقشہ کہاں سے کھینچا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں.
ما كنت تعلمها انت ولا قومك، نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو ان کا پتا تھا اس سے پہلے. اگر یہ اس کے باوجود آپ کی رسالت اور قرآن کی سچائی پر ایمان نہیں لاتے، فاصبر فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ صبر کرو ان کی ایذاؤں پر، عنقریب انجام آنے والا ہے اور اچھا انجام اللہ تقوی والوں کو عطا فرمائے. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اگلا واقعہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ، جن کی قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بہت تناور کھجور کے درختوں کی طرح ان کے قد تھے، عمریں ان کی سینکڑوں برس، بڑی طاقت، بڑے اسباب، بڑا تمدن. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا، اے قوم اللہ پہ ایمان لاؤ، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کرو، اللہ تم پر بڑی بارشیں برسائیں گے اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دیں گے، تمہارے مال کو، تمہارے خاندانوں، اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ کیا کہنے لگے جواب میں؟ ان نقول الا تراک بعض الہتنا بالسوء الہتنا بالسوء. یہ جو جملہ ہے آپ کو آج بھی مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن دوسرے لفظوں میں ملے گا. ہمیں حالات حاضرہ پہ نظر ہونی چاہیے. ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ کو کوئی، ہمارے جو معبود ہے نا، انہوں نے کوئی آپ پر کچھ کر دیا ہے، کوئی ان کی لگ گئی، آپ کو بد دعا لگ گئی، ان کا کوئی اثر ہو گیا آپ پر، اسی لیے آپ نعوذ باللہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. سر پیر صاحب دی سارے بد دعا لگ گئی تو اسی لیے یہ آپ ایسی یہ ٹیڑھی باتیں کر رہے ہیں. آگے چل کر قرآن نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، یہ وہ قوم عاد تھی، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیتوں کا بھی انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی بھی نافرمانی. کیا سمجھے جی آپ؟ رجال اللہ کا بھی انکار، کتاب اللہ کا بھی انکار، شخصیت مقدسہ کو بھی چھوڑا اور قانون کو اور شریعت مطہرہ کو بھی چھوڑا. شریعت کا معنی یہ ہوتا ہے پیغمبر کو جو اللہ جو احکام اور مسائل دیتے ہیں وہ شریعت کہلاتا ہے، اس کو شریعت کہا جائے. ہماری شریعت اسلام ہے، دین اسلام. انہوں نے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، لیکن ہر سرکش، عنید، اناد اور ہٹ دھرم ضدی آدمی کی باتوں کو مان، ان کے پیچھے چلے، لیکن پیغمبر کا انہوں نے، اللہ کے رسولوں کا انہوں نے انکار. پھر اللہ نے اس قوم کو بھی برباد کر دیا. یہ قوم بھی آندھی کے ذریعے اور طوفان کے ذریعے سے برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. تیسری قوم کا واقعہ ذکر فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ. مدائن صالح میں، تبوک کے راستے میں یہ مقامات اب بھی موجود. پہاڑوں میں یہ اپنے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، ایسی جدید ٹیکنالوجی آج بھی نہیں بنا سکتے. اگر کوئی بنا سکتے ہیں تو ذرا کچھ سیدھی سرنگ بنا کے دکھائیں. اس مشینوں کے دور میں پاکستان میں کچھ سیدھی سرنگ بنا کے دکھائیں. یہ تو اندر اپنے ڈرائنگ روم اور کیا لاؤنج اور اندر کمروں کے اندر کمرے، کوٹھیاں تھیں ان کی پہاڑوں کے اندر. کیا چیز تھی ان کے پاس؟ اپنے زمانے کی بڑی متمدن قوم تھی، بڑی جدید. اس زمانے کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری ترقی کی چیزیں عطا فرمائی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی، قالوا یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں، آپ کو بڑے بن کر وہ بنیں گے. یہ کیا تم نے باتیں شروع کر دی؟ آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں لگی ہوئی، آپ تو ہمارے دوسری طرح اور چیزوں میں رہنمائی کرتے، یہ آپ نے کون سی باتیں شروع؟ وَإِنَّ، دیکھو شخصیت کا انکار کر دے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جن باتوں کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہو اس میں ہمیں شک. کوئی ان باتوں کا، شریعت کا بھی انکار کر. اس قوم کو بھی اللہ نے حضرت جبرائیل کی چیخ کے ذریعے سے ایسی زبردست کڑک تھی حضرت جبرائیل کی چیخ میں کہ آسمان کی ساری بجلیاں ملا کر اس کی کڑک کو جمع کیا گیا حضرت جبرائیل کی اس کڑک کے مقابلے میں. ان سے سب کے کلیجے اور دل پھٹ گئے. ساری قوم اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑی ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قالت، یہ واقعہ ذکر فرمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں صرف یہ بات ذکر فرمائی گئی، جب ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے فرشتے آئے، رسول آئے، وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے. ہم نے بھیجا تو
حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو، قوم کی بستیوں کو تباہ کرنے کی، لیکن یہاں اللہ کا ایک پیغام بیچ میں راستے میں خوشخبری دینے کے لیے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان گھر میں مہمانی کا واقعہ، حضرت اسحاق کی خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے، اور بڑھاپے کی اس عمر میں خوشخبری، تو گھر والی بھی تعجب میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تعجب میں۔ بہرحال قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا ارے اللہ کی بندی تو اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ بیوی کو خطاب ہو رہا۔ میں اس لفظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اہل بیت میں سب سے پہلا مصداق بیویاں ہوتی، بعد میں ان کی اولادیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اہل بیت میں اور صرف اولادیں شامل نہیں ہوتی، اولادوں کی مائیں، وہ اہل بیت کا سب سے اول نمبر مصداق۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اے ابراہیم کی بیوی، اے اہل بیت، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اللہ کے حکم پر تعجب کر۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کی بربادی کا قصہ، وہ بڑے ہی غیر انسانی فعل میں مبتلا تھی، اللہ نے عذاب سب سے زیادہ سخت قوم لوط کو دی۔ ان کی بستیوں کو، زمین کو نیچے سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف لے جا کر الٹا پٹخ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی، اور پتھروں پر بھی نشانیاں لگی ہوئی تھی۔ کون سا پتھر کس سرغنے، کس ضدی آدمی کے دماغ پہ جا کر لگے، وہ پتھروں پہ نشانیاں لگی ہوئی۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، فلما جاء امرنا، جس وقت ہمارا حکم آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستیوں کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا، ہم نے پتھروں کی بارش برسائی آسمان سے، من سجیل منضود مصومۃ عند ربک، رب کے پاس نشان لگے ہوئے تھے ان پتھروں۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اے پیغمبر وہ بستیاں ان مشرکین مکہ، ان ظالموں سے زیادہ دور تو نہیں ہے، یہ قافلے لے کر وہیں سے گزرتے ہیں، دیکھ لیں جا کر منظر، یہ بحر میت جہاں موجود ہے، اردن میں ڈیڈ سی، یہ اسی قوم کی ان بستیوں کے الٹنے کے نتیجے میں وجود میں، اور یہاں یہ 5 گاؤں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑا صدمہ اٹھایا لوط، یہ قوم بڑی بدبخت، بہت غیر انسانی فعل، نکاح سے عار محسوس کرتی تھی، ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ میں جس لفظ کی طرف لا رہا ہوں وہ یہ ہے، جس وقت یہ فرشتے آئے تو یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، یہ گھر کی طرف بھاگے بھاگے۔ پیغمبر کا یہ جملہ آپ اس بے کسی کا عالم سوچئے، قال یا قوم ہؤلاء بناتی، ایک میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو۔ ان اطہر لکم فاتقوا اللہ، نکاح کر لو اللہ کے بندو، میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار۔ اس لاچاری کے جملے کی حقیقت کو ہم سمجھ سکتے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پیغمبر نے کس بے بسی کے عالم میں کہا، کیا بیٹیوں کا نکاح ہم اس طرح کو گوارا کر سکتے ہیں؟ تصور۔ لیکن جس عذاب کے کوڑے کو برستا ہوا پیغمبر دیکھ رہا تھا، اس شفقت اور رحمت کا عالم یہ تھا، پیغمبر نے یہ بھی آفر کی، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، باز آ جاؤ تقوی اختیار۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی، پھر اللہ نے جب اس قوم کو پکڑا ہے، پھر اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی آپ پر ایمان نہیں ہے، بہت سارے اہل تقوی بزرگان دین، ان کی بیویاں ان کی معتقد نہیں ہوتی، بیوی اپنے شوہر کی زیادہ جلدی معتقد نہیں بنتی، وہ اس کی نماز کو بھی فراڈ کہتی، اس کے تقوی کو بھی، اس کے سارے علم ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ایمان لائے، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا یہ بیوی بھی پیچھے رہ جائے گی، قوم میں یہ بھی عذاب سے دوچار۔ اللہ اکبر۔ نسب اور رشتے اور تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر سب راہ فرار اختیار کر دیں، سب راہ فرار۔ اگلا واقعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کو مدین کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے واقعات ذکر فرمائے گئے، اعبد اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، تمہارے معاملات بہت خراب، تم تجارت کرتے ہو، ناپ تول میں بہت کمی کرتے ہو، پورا دو، کمی نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی ڈنڈی نہ مارو۔
اگر تم ایسا کرو گے مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خطرہ ہے تم. اے میرے قوم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ دو، پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، ان کا حق ہے. لہذا کسی کی مزدوری میں کمی نہ کرو، کسی کی تنخواہ میں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں، جس وقت پر بنتا ہے اس کو وقت پر دے، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے مزدور کو اس کی مزدوری. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی مت بنو، دہشت گردی مت پھیلاؤ. قرآن کریم نے ناپ تول میں کمی کے بعد یہ لفظ استعمال فرمایا، لا تعثوا فی الارض مفسدین، تخریب کاری اور دہشت گردی کا. وہ لوگ پیغمبروں کا، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے گھروں کے دروازوں تھڑوں پر بیٹھ کر سیٹیاں بجاتے، نیک لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے. یہ دیکھو کون لوگ جائے. قرآن نے اس کو فساد فی الارض سے تعبیر فرمایا. قوم کا جواب سنیے جی. قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاۃ کا تأمرک، یہ تیری نمازاں تینوں بڑا، تیری نماز تجھے حکم دے رہی، یہ تجھے ہدایت کرتی کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. بڑا نمازی بنتا، بڑا مسیتڑ ہے جی، بڑا نمازی. یہ تجھے اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے ان کی پیروی کو چھوڑ دیں، اپنے بزرگوں، بڑے احترام کے ساتھ اپنے بزرگوں، اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اور ہم جو چاہیں گے اپنے مال میں کریں گے. آپ کو کیا حق ہے بولنے کے؟ ہماری یہ پرسنل لائف، آپ اس میں کیوں گفتگو کرتے؟ دیکھو جی، تقویٰ کی بات، ہدایت کی بات کو وہ کس ٹیڑے انداز میں لے رہے اور نماز کا مذاق اڑا رہے. یہ تیری نمازیں تجھے زیادہ اس بات کی تلقین. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا بردبار، بڑا سمجھدار بنتا ہے، بڑا سمجھدار بن کے دکھاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ. اللہ اکبر. حضرت شعیب علیہ السلام کے صبر قوم کو سمجھایا، لیکن یہ قوم بھی باز نہ آئی اور سمجھاتے رہے. قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم ہود، یہ ان کی بستیاں دور نہیں، ان کے واقعات ابھی دور نہیں گزرے، سمجھ جاؤ. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کرو، رب بڑا رحم کرنے والا ہے، پھر بڑی محبت دیتا ہے، تم اللہ کی طرف رجوع کرو. قالوا یا شعیب، کہنے لگے ان ساری باتوں میں، ما نفقہ کثیرا مما نقول، ہمیں نہیں آپ کی باتیں سمجھ میں آتی، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. کس بات کا انکار ہو گیا جی؟ باتوں کا انکار ہو گیا، تعلیمات کا، شریعت کا. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو بڑا کمزور خیال کرتے ہیں، آپ کو اتنی پاور والی شخصیت بھی نہیں ہے، ہم کمزور سمجھتے ہیں. شخصیت کی انہوں نے تحقیر کر دی، انکار کر دیا. اگر یہ آپ کا خاندان نہ ہوتا ہم کب کے آپ کو سنسار کر چکے، پتھر مار مار کے ختم کر چکے. دھمکی بھی دے رہے ہیں صاحب. حضرت شعیب نے سمجھایا، اللہ کے بندو میرے خاندان سے حیا کر رہے ہو، میرے اللہ سے، اپنے رب سے کیوں نہیں حیا کر رہے، اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آگے چل کر فرمایا، جس وقت ہمارا فیصلہ آ گیا، ہم نے شعیب کو اور ایمان والوں کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا، اور اس قوم کو جو بڑے بدبخت تھی، حضرت جبریل امین کے کڑک نے آ کر پکڑا. بعض میں آتا زلزلہ بھی آیا، قوم ساری کی ساری تباہ کر دی گئی، نشانات مٹا دیے گئے، کوئی نام و نشان نہیں. وہ سب مال و دولت جن چیزوں پر اتراتے تھے، جس معیشت پر، جن باغات پر، ان ساری چیزوں کے ساتھ وہیں وہ بستیاں ان کے لیے قبرستان اور کھنڈر بن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اشارتاً ذکر فرمایا مختصر آیات. پھر فرمایا ذالک من انباء القری، اے میرے پیغمبر یہ بستیوں کی جو خبریں ہیں قوموں کی، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بعضوں کے نشان اب بھی قائم ہیں، بعض مٹ چکی ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. فما اغنت عنہم آلہتم، ان کے وہ معبود جن کو اپنے ظام میں مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ ان کے کوئی کام نہیں آئے، جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش اور پوجا کیا کرتے. اور ایک دن آنے والا ہے، یہ تو دنیا کا انجام تھا. لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو بھی نہیں کر سکے گا میدان قیامت میں. کچھ لوگ شقی ہوں گے، بدبخت،
وَمِنْهُ وَسَعِيد، کچھ سعادت والے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہوں گے، جن کے نام اعمال سیاہ ہوں گے، فَفِي النَّارِ، دوزخ میں جائیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، دوزخ کی آگ کی لپٹیں ہوں گی، آوازیں ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ جو چاہتا ہے اپنے ارادے پر وہ عملی جامہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے. فعال لما یرید. اور جو لوگ سعادت والے ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جو کبھی دوبارہ ان سے چھینی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے دی جائے گی. آگے چل کر میرے محترم بھائیوں ایک ایسی آیت آتی ہے جس میں ہماری آنکھوں کو کھول دیا. ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی خالی زبان کا کلمہ، زبان کا نام ان کے ہاں مطلوب نہیں، ایک ایمانی مزاج، ایک غیرت، ایک حمیت دینی اللہ کو مطلوب ہے. یہ پتہ چلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یا کسی اور کی زلف کا اسیر اور غلام ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن نے صاف اعلان فرمایا، اور اس کا ترجمہ ہم اپنی لاچار اردو میں اس کی جو اس کے اندر زور ہے اس کلام کے اندر بیان نہیں کر سکتے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارے دلوں میں ذرا بھی میلان نہ ہو ظالم لوگوں کے بارے میں، تمہارے دلوں میں نرم گوشہ ہرگز نہ آنے پائے. تم نرم گوشہ، صاحبو یہ تہذیب بڑی اچھی، یہ معاشرت بڑی اچھی، وہاں رہنا بہت اچھا. جیسے لوگ آج مغرب کی تعریف میں بڑے دلدادہ ہوتے. میں آپ کو کبھی آپ مجھ سے کتاب لیں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر واز، یہ سوچ کر کہ وہاں لوگ بہت اچھے رہتے ہیں جی، وہ بہت عمدہ ہیں، ان کی معاشرت بہت عمدہ، تہذیب بڑی عمدہ. فرمائے بڑی خطرے کی بات ہے، کیونکہ قرآن نے آگے فرمایا تمہارے دلوں میں نرم گوشہ اور میلان اور جھکاؤ ہرگز نہ ہو ظالموں کے بارے میں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ آگ کی لپٹ تمہیں بھی آ کر چھو جائے گی، تمہیں بھی پہنچے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، کوئی سرپرست نہیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے. صاحبو ہماری زبانوں پر اگر ہماری زبانیں کسی کی تعریف میں رطب اللسان ہوں تو صرف اسلام، اس کی تعلیمات اور حامیان اسلام اور حاملان اسلام، حاملان شریعت، حاملان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے دشمنوں کی کسی بات کی مدح سرائی سے خوش ہوں؟ سوچئے ذرا، قرآن کے الفاظ میں غور کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن رات کے اطراف میں اور رات کے اندر نمازوں کو قائم کرو، صبح بھی، عصر بھی، ظہر بھی، اور رات کی نمازیں. جب بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. آگے قرآن کریم کی ایک اسی طرح بڑی زوردار آیت، اس کو بھی ہم اس کی بلاغت، اس کے زور کلام کو نہیں بیان کر سکتے. فلولا من القرون من قبلکم، تم سے پہلے والی بستیوں اور امتوں میں کیوں نہ ہوئے، اولو بقیت ینہون، ایسے لوگ جو باقی رہنے والے، اولو بقیت، جو زمین میں فساد کرنے سے دوسروں کو روکتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے. کیوں نہ ہوئے ایسے لوگ؟ ہم برباد نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے حدوں سے آگے تجاوز کر. کیوں نہ ایسے سمجھدار لوگ آئے ان بستیوں میں. الا قلیلا ممن انجینا، مگر وہ تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی. کیوں نہ ہوئے؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور ان لوگوں نے، ظالموں نے جرم کا ارتکاب کیا اور انہی کی پیروی کی جو ٹیڑے راستوں پہ چلنے والے تھے. وما کان ربک لیہلک القری، آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے، بظلم ناحق،
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور بستیوں والے لوگ اصلاح میں لگے ہوئے ہوں، اصلاح کی فکر کرنے والے۔ جس بستی میں یاد رکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہو اور اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، شیوخ ہوں، مشائخ ہوں، اللہ اور ان بستیوں سے عذاب کو ٹال دیتے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو اور اصلاح والوں کی آوازیں ختم ہو جائیں جو ان منکرات پر نکیر نہ کریں اور لوگوں کو نہ سمجھائیں، چاہے ان کی بات سننے والا ہو یا نہ ہو، چاہے مجمع تھوڑا ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آوازیں ایسی آتی رہتی ہیں جو اللہ کی طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا بیان، اللہ اس بستیوں سے عذاب کو ٹال۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بڑے بزرگوں میں سے، ہمارے استاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مولانا یوسف لدھیانوی، بڑے بڑے علم کے پہاڑ، ان کے سامنے بیٹھتے تھے جا کر دو زانو ان سے سیکھنے کے لیے، ان کے احباب میں انہی سے تعلق تھا بیت کا، اصلاح کا۔ حضرت عارفی فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی آ کر لے اہل اللہ کبھی ایسے، ارے میں کیا کرتا ہوں، میں جو ان منکرات پہ تمہیں نکیر کرتا رہتا ہوں، شادیوں میں یہ منکرات، یہ گانے، یہ باجے، یہ منکرات، یہ کتنے منکرات ہیں، اللہ کا عذاب ٹلتا رہتا ہے، اللہ کا عذاب ٹلتا رہتا ہے، اللہ کا عذاب ان کی برکت سے ٹلتا ہے، ان باتوں کی قدر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقول ہے، جس بستی میں حدیث کے طالب علم موجود دین کے، اللہ ان کی برکت سے اس بستی سے عذابوں کو ٹال دیتا۔ اگر ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، پھر حجتیں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر رکاوٹیں ساری، پھر اللہ کی پکڑ میں دیر نہیں۔ اس لیے یہ بڑی حفاظت کا اور وقایہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ ہود کے بعد اگلی سورہ سورہ یوسف ہے، جس کو قرآن کریم نے احسن القصص فرمایا۔ اس میں بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں اس قصے میں ہیں، قرآن مجید کے بہترین قصوں میں سے۔ اس میں حاصل ہونے والی نصیحتیں اور عبرتیں کیا ہیں، یہ تم انشاءاللہ اگلے پارے میں، اگلے درس میں جب سورت کا اختتام ہوگا، سارے موتیوں کو ہم چنیں گے انشاءاللہ، اکٹھا کریں ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملی۔ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، والد کے سامنے ذکر کیا، والد نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہ بتلانا، ورنہ وہ کہیں ایسا نہ تمہیں نقصان پہنچے۔ پتہ یہ چلا کہ حسد کے خطرے سے نعمت کو چھپانے کی اجازت ہے، اگر کہیں حسد کا خطرہ ہو تو اپنی نعمت چھپا سکتے ہیں، ہر بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے مال کو، اپنے دولت کو، خاص طور پر گاؤں گوٹھوں میں اتنا شادیوں میں خرچ کرتے ہیں کہ بس وہ بیچارے، وہ جو غریب مسکین رشتہ دار ہیں، وہ انگلیاں چبا کر رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ادھر ان کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں کھانے کے لیے، اور ان کے گلچھروں کا عالم یہ ہوتا۔ صبر سے، حوصلے سے چلنا ہے، اپنی نعمتوں کو چھپانا، اپنی نعمتوں کو چھپانا جہاں کہیں خطرہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ان کے والد نے کہا بیٹا پیغمبر کی تعلیم ہے، اپنا خواب بھائیوں کے سامنے نہیں بیان کرنا، وہ کہیں آپ کو اتنے اونچے خواب کو دیکھ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ کریں۔ وہ تو ظاہری پیار کو دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئے، کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، قافلہ لے گیا مصر میں، وہاں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دربار مصر میں پہنچے، اور عزیز مصر کی گھر والی زلیخا، آپ کو اللہ نے بہت حسن عطا فرمایا، ظاہری حسن، فریفتہ ہو گئی۔ ایک موقع ایسا آیا گناہ کی دعوت دے دی۔ ان واقعہ سے سبق کیا ملیں گے میں آخر میں عرض کروں، لیکن پیغمبر تھے، بھاگے وہاں سے، اس گھر سے، یہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ پیچھے بھاگی، قمیض پھٹ گئی، بچے نے گواہی دی، لیکن اپنی ملامت کے ڈر سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں رہنے سے بہتر ہے میں جیل چلا جاؤں۔ ارے جیل کیا ہوتی، اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ باغات اور جیلیں برابر ہیں۔ پارک، باغات، تفریح کی جگہیں اور جیلیں برابر ہیں۔ میں اس جملے پہ غور کرنا، اس لیے کہ ان کے دل میں ساری بہاروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کا تعلق موجود ہے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، بارے حضرت کا شعر، دل گلستان تھا
تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو۔ یاد رکھیے جو بندہ اللہ سے دور ہے وہ چاہے جتنے اسباب تفریح اختیار کرے اس کے دل کو سکون نہیں آ سکتا۔ بھائیو یہ جو کتاب لکھنا ہوتا ہے یہ بڑی یکسوئی، دماغی یکسوئی کا کام ہوتا ہے، فکر والا آدمی نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے بزرگوں نے جیل میں بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ جیل میں جا کر خوش ہوتے۔ ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک مقام پہ لکھا کہ میں فجی کی طرف سفر پہ تھا تو بینکاک میں جہاز 8 گھنٹے لیٹ ہو گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی، کوئی بندہ نہ فون کرنے والا نہ کوئی بات کرنے والا، وہاں بیٹھا تفسیر، وہ جو تفسیر حضرت نے لکھی اکثر سفروں میں لکھی، اور قرآن کا کام شروع کر دے، وہاں بیٹھے۔ اور بزرگوں کا حال جیلوں میں کتاب، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل میں، کتنی سخت جزیرے میں، برفانی جزیرے کے اندر قید، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین مدنی، مولانا عزیر گل، حضرت شیخ الہند تحریک ریشمی رومال کے نتیجے، وہاں قرآن کی تفسیر لکھی جائے۔ اور پرانے بزرگوں، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے، امام احمد کا جنازہ جیل سے، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے، امام احمد سرخسی، حضرت امام بخاری کا انتقال عید کی رات ہوا، وہ بھی بادشاہ کی، وہ بادشاہ کے ظلم کے ستائے ہوئے، حسد کیا وہاں کے لوگوں نے، کیا کیا واقعات ہیں بزرگوں۔ تو حضرت یوسف نے کہا یا اللہ مجھے جیل ہی پر، رب السجن احب الی مما یدعوننی، میرے مولا مجھے جیل بہت پیاری ہے ان باتوں سے جس کی طرف یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ حق کو نہیں چھوڑ سکتے آپ کی فرما برداری۔ جیل جانا، میٹھی میٹھی چیزیں تو بہت پیاری لگتی ہیں، کھانے ہوں، دعوتیں ہوں، آموں کی پیٹیاں ہوں، بعد میں تحفے تحائف ہوں، لفافے ہوں، جب یہ حق آتا ہے نا وہاں یہ چیزیں نہیں ملتی، وہاں تو یہ جملے سننے کو ملتے، پاگل انسان، دیکھو یہ بڑا نمازی بننا، بڑا سمجھدار، یہ جملے پیغمبروں کو ہے جی۔ کہیں آپ نے کسی واقعے میں پڑھا کہ پیغمبر نے دعوت دی اور بعد میں لوگوں نے پھلوں کی پیٹیاں پیش کی؟ کسی واقعے میں آیا؟ کیا جملے! اس لیے حق کی تاثیر ہی اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے، حق کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ہاں جس طرح جی چاہ رہا اسی جیسی چیزیں بیان کرتے رہو تو بڑا مزہ آتا تھا۔ ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے خوب بریانی کی دعوتیں ہوں، مولانا بھی ایسے مل گئے جس نے خوب ترغیب، بھائی یہ کیا کر رہے تم، صرف بریانی، متنجن ہونا چاہیے، تم نے چکن ڈالا اس میں مٹن ہونا چاہیے، یہ ایسی ترغیب دینے تو بڑا لطف آتا ہے کھانے پینے کی۔ حق کے اندر کرواہٹ، لیکن یاد رکھیے کڑوی دوا ہی سے شفا حاصل ہوگی، یہ میٹھے تو اور زیادہ شوگر کو بڑھانے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اس میں بڑی حکمتیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیل کے ایک واس کو ذکر فرمایا، پیغمبر جب جیل میں بھی جاتا ہے، کیا کمال ہے، یوسف علیہ السلام کے نام میں بھی بڑی مٹھاس اور ان کے قصے میں بھی بڑی تاثیر۔ جیل میں گئے، جیل والوں نے پہچان لیا بھائی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، ان کو ڈالا گیا ظلمن۔ اسی لیے تو جیل کے 2 بندوں نے خواب دیکھا، فوراً آگے، حضرت جی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے، بتلاؤ جی۔ حضرت یوسف نے بتلایا تھا میں پیغمبر ہوں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذیشو، خود ہی پہچان گئے حضرت یوسف خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ وہی اسی خواب کے نتیجے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے دوپہر کا کھانا لنچ کے ٹائم سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں، میں بتلاؤں، لیکن ابھی وقت ہے نا، دیکھا یہ بندے مجھے میرے اعتقاد کے ساتھ ہیں، میں توحید کی دعوت دے دوں، اس لیے کہ داعی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا وہ کسی موقع کو ضائع نہیں کرتا۔ سمجھایا ان کو شرک نہ کرو، توحید اختیار کرو، اور میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنے ہوں۔ پھر ان سے خود ہی سوال کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ساری تقریر کے بعد سوال، پتہ چلا سوال کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ بتلاؤ ذرا یہ جگہ جگہ کے خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی معبود، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ ان سے ایک اللہ بہتر نہیں جو واحد اکیلا بھی ہے اور ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے؟ بتلاؤ ذرا یہ جگہ جگہ جھکنا زیادہ بہتر ہے یا ایک ہی اللہ کے سامنے جھکنا زیادہ بہتر ہے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت میں بڑی حکمت ہے، اس میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو ہر آیت کئی گھنٹے چاہتی ہے، لیکن گھنٹے ہیں نہیں ہمارے پاس، اس لیے میں بس خلاصہ ہی اس کا عرض کروں گا اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، 1 گھنٹہ مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات
ان کے نصیحتوں ان عبرتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں جب یہ قصہ مکمل ہوگا، پورے قصے پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں کیا کیا تعلیمات ملی وہ انشاءاللہ اس پر نظر ڈالیں گے، لیکن پیر کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل انشاءاللہ چھٹی ہوگی، اور اس چھٹی سے کرنل پاشا صاحب کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ قرآن کریم کی بہاریں، اس کا نور ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اعتدال کا رستہ نصیب فرما، افراط و تفریط سے بچا کر سنت نبویہ کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو اے اللہ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔